جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون مل جائے گا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ وہ ایک ہاتھ جو مشکل کے وقت میں آپ کے آنسو پہنچتا ہے ان 10 ہاتھوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالی بجاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخر میں لحاظ ان لوگوں کا رکھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کھانے کے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن نیند کے بغیر صرف 11 دن ہی زندہ رہ پائیں گے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ جس سے محبت کرتے ہو اس سے معافی ضرور مانگو، جو تمہیں چاہتا ہے اسے مت چھوڑو، اور جو تم پر اعتماد کرتا ہے اس سے کچھ مت چھپاؤ۔ چمچ جس برتن میں بھی ہو اسے خالی کر دیتا ہے، لہٰذا چمچ سے بچ کر رہیں۔ جن لوگوں کا پسندیدہ رنگ سبز ہوتا ہے وہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کسی سے زیادہ امید مت رکھو، کیونکہ زیادہ لگاؤ جتنا زیادہ ہوگا زخم بھی اتنا ہی گہرا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے بھرنے نہیں دیتے۔ سنو پیاری لڑکی، تم ایک پری کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں درندوں سے محفوظ رکھے۔ منچاہی عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول برقرار رکھتا ہے۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب ہی کو مانگو، کیونکہ جب تمہارا رب ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ کسی باپ کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے رونے لگے۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی۔ گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ محبت وہ ہے جس میں کسی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو مگر پھر بھی انتظار ہو۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ محبت انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی۔ اگر عورت ذات میں گھٹیا، بے وفا اور خود غرض لگتی ہے تو اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرنا۔ عورت کا دل ایک اندھا کنواں ہے جس کی گہرائی سے وہی جان سکتا ہے جو اس میں کود کر جان دے چکا ہو، مگر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنا تجربہ کسی کو بتا سکے۔ باقی سب محفوظ رہتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی پسند کرتی ہیں اور چوڑیوں کی شوقین ہیں تو واقعی آپ زندہ دل ہیں۔ اور لڑکیوں کا کیا، ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے پھر کسی حجاب والی لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ زبان بھی زخمی ہو جاتی ہے، اور زخمی زبان یا تو اپاہج ہو جاتی ہے یا زہر اگلنے لگتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے تو صرف ایک بات پر نہیں بلکہ اس بات پر روئیں گے جس پر وہ برسوں سے صبر کرتے رہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، مگر ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اسے صرف اپنا بنانے کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ انسان اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ اکیلا رہنا سیکھ لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روگے اور کم ہنسو گے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔
حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ عورت کی پہچان اس کے ہنسنے سے ہے۔ جو عورت زیادہ ہنستی ہے وہ مرد کے دل پر راج کرتی ہے، جو کم ہنستی ہے وہ دکھی رہتی ہے اور خاموش رہتی ہے، وہ بہت سوچنے والی ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ سوال ہوا کہ اگر نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے تو فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی؟ جواب آیا، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی حکمت۔ دوسروں کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تھپڑ مارتی ہے تو وہ چہرے پر نہیں رو پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جو مرد عورت کے ساتھ دل سے سچا نہیں ہوتا، اس میں یہ 3 عادتیں لازمی ہوتی ہیں۔ وہ عورت